احسان بھائی صاحب، پاکستان کی 77 سالہ تاریخ ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستانیوں نے کوئی سکون کا لمحہ نہیں دیکھا۔ بدحالی کی اور اذیت کی ایک زندگی کا سفر ہے۔ اس کے باوجود پاکستان کا میڈیا، پاکستان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، کہیں پہ بھی جناح صاحب کے حوالے سے کوئی ان کی کمزوری وہ نہیں بتائی جاتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان بنا اس کے بعد ان سے کوئی غلطی بھی ہوئی؟ میاں صاحب، جناح صاحب ایک انسان تھے، کیونکہ ہمارے عوام کہہ لیں یا دانشور کہیں، یہ سمجھتے ہیں ایک انڈیویجول کو کے متعلق گفتگو کرنی بھی موضوع نہیں ہے یا گناہ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ نہیں محسوس کرتے کہ انسان سے غلطیاں بھی ہوں گی۔ جب پاکستان بنا، میرا مطلب ہے میاں صاحب، اب میں بھی روبوٹ تو نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ جی یہ تو پاکستان بن گیا۔ کیوں، کیسے بن گیا؟ میاں صاحب مذہب کی بنیاد پہ بنایا، اور ملک بنانے سے پہلے یہ کانگریس میں تھے، یہ انڈیا کو اکٹھا رکھنا چاہتے تھے، لیکن ہم کیونکہ شخصیت پرست بے پناہ ہیں، ہمارے لیے ایک شخص اتنا ابب ہو جاتا ہے کہ جس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ میری رائے کہ ان کا گورنر جنرل بننا غلطی تھی، کیونکہ گورنر جنرل انڈیا نے ماؤنٹ بیٹن کو بنا کے بہت فائدہ اٹھایا، ہمیں بہت نقصان پہنچا۔ پاکستان اگر بن ہی گیا تھا تو یہ جتنے علاقے ہمارے سے گئے، پنجاب تقسیم بری طرح سے جو ہوا، یہ ان کے گورنر جنرل بننے سے ہوا۔ اگر یہ گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن کو بنا دیتے تو ادھر کا بھی، اور یہ چاہ رہا تھا کہ میں سارے انڈیا کا گورنر جنرل بن جاؤں تاکہ میں صحیح تقسیم کرا دوں۔ یہ نہیں مانے، یہ غلطی کہہ رہے ہیں، سیاسی کمزوری کہہ، یہ پہلی تھی، اس کا نقصان پہنچا۔ ہم سے علاقے گئے، کشمیر گیا، دوسری گورنر جنرل بنتے ہی سرحد، اس وقت صوبہ سرحد تھا، اس کی حکومت ڈاکٹر خان صاحب کی تھی، خدائی خدمت گار بھی کہتے تھے، سرخ پوش بھی کہتے تھے۔ وزیر اعلیٰ وہاں کے ڈاکٹر خان صاحب تھے، باچا خان غفار خان کے بھائی۔ انہوں نے پہلی زیادتی کی، جس کو ہم کمزوری یا غلطی کہتے ہیں، زیادتی کی، وہ یہ تھی کہ ان کی حکومت کو ختم کر دیں، اسمبلی ڈیزالو کر دیں۔ ان کے پاس آئینی اختیار نہیں تھا۔ حکومت کو غیر آئینی طور پر ڈیزالو کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ 76 سال میں ساری حکومتیں اسی طرح سے ڈیزالو ہوتی رہی، اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی رہی۔ یہاں پر یہی کچھ ہوا۔ اگر یہ جمہوریت وہاں رہنے دیتے، سندھ میں بھی رہنے دیتے، پاکستان بن گیا تھا، یہ لوگ جو تھے عوام، وہ کہتے تھے قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا۔ ان کو اپنی ذات کو پولیٹیکلی میاں صاحب خطرہ نہیں تھا۔ یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ جمہوریت کے آغاز کو جو جمہوریت آنی تھی، کیونکہ ملک تو بنا تھا نیا نیا، تو آگے جمہوریت آنی تھی، اس کا ہم نے راستہ روک دیا۔ یہی کام ہم سندھ میں کرتے رہے، میں ادھر تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن وہاں سے بھی غیر جمہوری طریقے سے وزیر اعلیٰ نکالا گیا۔ یعنی تیسری غلطی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سندھ میں جو حکومت ختم کی گئی، پہلی، ایوب کھوڑو دوسری، تیسری، یہ سب غلطیاں ہیں۔ سندھ میں بھی وزیر اعلیٰ گیا، صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی گیا۔ میاں صاحب، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم جمہوریت کا آغاز ہی نہیں کر سکے۔ جس وقت بنانے والا ایسے شخص کو کیا ضرورت تھی کہ غیر جمہوری انداز اختیار کرے، جبکہ ان کی اپنی پولیٹیکل لائف کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ اس وقت پولیٹیکلی ان سے بڑے پولیٹیشن صوبہ سرحد میں تھے، لیکن وہ چونکہ ملک بننے کے ساتھ نہیں تھے، وہ پاپولر نہیں تھے، تو اس لیے ان کو کوئی پولیٹیکلی خطرہ ہی نہیں تھا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی غلطیاں ان کو ذاتی تو نقصان نہیں پہنچا سکی، لیکن ملکی طور پہ عوام کو
اور ملک کے سسٹم کو، ملک کی جمہوریت کو ہیومن رائٹس کے حوالے سے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ایک ملک، ایک قوم بنانے کے ناطے ان غلطیوں نے راستہ روک۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناح صاحب کی ایک بہت بڑی غلطی یہ تھی کہ گورنر جنرل اور جو وزیر اعظم بنایا گیا پاکستان کے، وہ دونوں مغربی پاکستان سے تھے۔ میاں صاحب، جو سب سے بڑی غلطی ہوئی، 2 صوبے تھے جب پاکستان بنا، مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان۔ اس مشرقی پاکستان کو یہ سمجھتے تھے، چونکہ مسلم لیگ وہاں بنی 1906 میں، بنگالی کیوں مسلم لیگی بنے زیادہ اور کیوں پاکستان بنایا، ان کے اپنے بطور بنگالی مسئلے تھے، لیکن یہ بات یہ سمجھ نہیں سکے کہ وہ بنگالی ہیں، ایک علاقہ ہے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ ہے جی، بائی ایئر آ جا سکتا ہے بندہ، بائی روڈ بیچ میں انڈیا ہے۔ تو انہوں نے جب وہاں پر سپیچ کی، جا کر پہلی سپیچ تھی بنگالیوں کے ساتھ، اور وہ لوگ وہاں کے نیشنلسٹ ہیں، وہ اپنی زبان سے بے پناہ اٹیچ تھے، ان کی بے پناہ کمٹمنٹ تھی۔ تو جناح صاحب نے یونیورسٹی میں جا کے اسٹوڈنٹس کو میں تقریر کی، اور اس تقریر میں جناح صاحب نے کہا کہ پاکستان کی زبان اردو ہوگی۔ خود تو انگریزی بولتے تھے، وہ بنگالی زبان کے رسیا اسٹوڈنٹس، اور ادھر مغربی پاکستان کو جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف سندھی بولنے والے تھے، ایک طرف بلوچ تھے، بلوچی بولنے والے، ایک طرف پشتو بولنے والے، آپ انگریزی بولنے والے تھے۔ تو انہوں نے ان سب کی زبانیں چھوڑ کر جی اردو کو پریچ کرنا شروع کر دیا، اور کہہ رہے ہیں اردو بولو۔ عجیب سی بات ہے نا، بغیر یہ سوچے کہ نہ خود زبان بولتا ہو، نہ صوبے کے عوام بولتے ہوں، ڈیفرنٹ زبانیں ہوں، تو وہ کہا اردو بولو۔ ایک ایسی زبان بولو جو اسٹرینج تھی سب کے لیے، فادر آف دی نیشن یہ کہتے ہیں۔ وہاں پہلی بغاوت جو ہوئی جناح صاحب کے خلاف، وہ بنگالی اسٹوڈنٹس نے کی، وہاں احتجاج کیا انہوں نے ان کے خلاف، وہاں تشدد ہوا بنگالی اسٹوڈنٹس پر۔ اس لیے یہ بہت بڑی غلطی تھی، اس نے مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے میں بیس بنا دیا۔ نیشنلٹیز تھی سندھی، ہزاروں سال سے سندھی تھے، یہاں پشتون ہزاروں سال سے پشتون تھے، پٹھان تھے، اور بلوچ ہزاروں سال سے بلوچ تھے۔ پنجابیوں کا نام نہیں بات تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک ہی قوم ہے میاں صاحب، یہ قومیں علیحدہ علیحدہ تھیں، بلوچ بھی علیحدہ تھے، پختون بھی علیحدہ تھے، سندھی بھی علیحدہ تھے۔ پنجابی میں اس لیے بات نہیں کر رہا میاں صاحب کہ پنجاب تقسیم ہو گیا، اس بری طرح تقسیم ہوا، جو صحیح پنجابی بولنے والے تھے تو وہاں ہجرت کروائی انہوں نے، وہاں زیادہ اردو سپیکنگ اور ڈیفرنٹ، یہاں مہاجر آئے، ڈیفرنٹ نیشنلٹیز آئیں، انہوں نے پنجابی رہنے نہیں دیا۔ جیسے سندھی تھا کہ جی ہم تو سندھی ہیں ہزاروں سال سے، پٹھان تھے ہم ہزاروں سال سے پٹھان ہیں، اور بلوچ تھے کہ ہم ہزاروں سال سے بلوچ ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ صرف مسلمان ہیں، تو وہ کہتے تھے اسلام تو ہم لائے ہیں 1400 سال پہلے، سندھی تو ہم 4000 سال پہلے تھے، بلوچ تو ہم اتنے 1000 سال پہلے تھے، اور پشتون تو ہم اتنے 1000 پہ۔ وہ کہتے تھے نہیں، محمد علی جناح اور ان کے حواری، نہیں آپ تو قوم ہیں جی، اور مسلمان قوم، کیونکہ مسلمان کے نام پر انہوں نے ملک بنایا ہوا تھا، ان کی مجبوری تھی۔ یہ میں آپ کو کہہ نہیں سک رہا بار بار کہ جس طریقے سے انہوں نے ملک انڈیا تقسیم کرایا مذہب کی بنیاد پہ، تو وہ بھی بہت بڑی غلطی تھی جس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے۔ اس کو تقسیم کرانے کے بعد میاں صاحب جو مسائل پیدا ہوئے، اس نے اس ملک کو نہ جمہوریت آگے بنانے مطلب بنیاد رکھ دی کہ پاکستان آج تک مسائل میں
گھرا ہوا ہے. گرا ہوا ہے میرا مطلب، اس لیے یہاں چونکہ مسئلہ ہی وہ بنا غیر جمہوری ایک بہت بڑا لیڈر ہے جی، ان کے خلاف کام کرے، غیر جمہوری کام کرے جی، ہیومن رائٹس کے خلاف، اور اس پبلک کے وہاں کے رہنے والوں کے خلاف کام کرے، تو وہاں پھر جمہوریت کی بنیاد کو ہم ختم کر دیتے ہیں. آگے جو ملکوں نے ترقی کرنی ہوتی ہے نا جمہوریت کی بنیاد پہ، کیونکہ ملک جو ہیں میاں صاحب یہ ترقی کرتے ہیں جمہوریت کی بنیاد پر. اچھا، مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناح صاحب سے غلطی نہیں بلکہ کافی غلطیاں ہوئیں ان سے. یہ سارے غیر سیاسی عمل تھے. وہیں صاحب جس طرح سے آپ نے بات شروع کی کہ انسان بہرحال انسان ہوتا ہے، اس سے کوئی کام اچھا ہوتا ہے، کوئی غلط بھی ہو سکتا ہے. ہمارا میڈیا، ہمارا ایجوکیشنل سسٹم، ہمارے لیڈرز، ہمارے دانشور، یہ کبھی بہت ہی کم بات ہوتی ہے، یہ ان کی غلطیوں کی نشاندہی نہیں کرتے، دباتے ہیں. کیا جھوٹ بڑھانا، جھوٹ پڑھانا، جھوٹ بتانا یہ بھی ترقی میں رکاوٹ نہیں؟ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو اس طریقے سے بنایا کہ یہ اباو ہیں انسانوں سے، ان کے متعلق بات نہیں ہو سکتی. ہم اپنے بچوں کو بتا نہیں سکے کہ کیسے ملک بنا، ہم اپنے بچوں کو بتا نہیں سکے، کورس میں ان کو پڑھایا نہیں. انہوں نے یہی پڑھایا کہ محمد علی جناح نے یہ کیا، محمد علی جناح نے ملک بنا دیا، محمد علی جناح نے مذہب کی بنیاد پہ یہ کر دیا، انہوں نے محمد علی جناح نے ہندوؤں کو یہ کر دیا کہ ان کے متعلق بات ہی نہ کرو، کہ جی یہ نہ ہوتے تو ہمارا پتہ نہیں کیا حشر ہوتا، ہم سڑکوں پہ ہوتے، ہم یہ ہو جاتے. ہم یہاں کے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، اکثر میں نے ان سے وکلا بڑے بڑے کہ جی اگر ہم یہ پاکستان نہ بناتے تو ہم منشی ہوتے وکیلوں کے. میرا مطلب انہوں نے ایجوکیشن نہیں پھیلائی، باقی قوم میں اتنی کہ احساس کمتری پھیلائی کہ ایک انسان کو انہوں نے اباب بنا دیا کہ ان پہ تنقید نہیں ہو سکتی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ایک ظلم ہوا ہماری قوم کے ساتھ. یہ ساری باتیں علم کی ہیں، تعلیم کی ہیں، یہ انہوں نے روک دیں. انہوں نے تو جو کچھ روکا تھا، آگے جتنے دانشور، جتنے پروفیسر، جتنے بڑے بڑے کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہی دانشور ہیں، ان سب نے تعلیم کے آگے بند باندھ دیے. یہ بتانا ہی نہیں، ہم نے کورس میں ہی نہیں شامل کرنا، یہ بھی نہیں شامل کرنا کہ دنیا میں مذہب کی بنیاد پہ کوئی ملک چلتا ہی نہیں.